الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مظهر اللجاء المطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللہ نے محترم سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت دور سے تشریف لائے در حقیقت یہ ہمیں حیات کے جو لمحات میسر ہوئے شہزادی کونین کا صدقہ ہے کہ جہاں ہر جگہ مجلسیں برپا ہو رہی ہیں مسلسل آپ ماہ محرم اور پھر یہ 1435 ہجری کا سفر کا مہینہ دیکھتے دیکھتے یا بڑی تیزی سے گزر گئے اور آج 17 سفر کی تاریخ بھی گزر گئی اس لحاظ سے کہ ہم اس عشرے میں داخل ہو رہے ہیں جسے اربعین حسین میں نے آپ کی خدمت میں کبھی یہ نقطے کو پیش کیا تھا اس طرح سے شہزادی زینب کی تمنا مشیت الہی بن گئی دنیا ہمیشہ جابروں کا سہارا لے کے ذکر حسین پر پابندی رکاوٹیں گھروں کو تباہ کرنا قتل کرنا یہ ان کے اپنا شعار ہے اور حسینی وہی ہے جو قتل ہوتے رہے لیکن غم حسین جاری رہا قیامت تک کے لیے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وعدہ یوں ہوا جبکہ جناب سیدہ نے ہی یہ پوچھا تھا اس وقت جب مصیبت کربلا واقع کربلا شہادت حسین کو پیش کیا گیا تھا اتنا ہی پوچھا تھا بابا کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بیٹے پر کون میں ہمیشہ مقصد حیات میں اس پہلو کو ضرور پیش کرتا ہوں بے شک کہ مقصد حیات عبادت ہے لیکن مومن کی مقصد حیات میں فاطمہ کی دعا بھی شامل ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تا قیامت تک کے لیے پروردگار عالم کو گفتگو بڑی طویل تھی میں صرف ربط بیان کے لیے کہہ رہا ہوں یہ وعدہ ہے کہ ہاں ایک گروہ تا قیامت تک کے لیے حسین کا ذکر حسین کا مقصد حسین تنقید تو تین پہلو ہیں
اور گزشتہ خود میں 25 محرم کے جس میں کسی عنوان کے تحت تشنا رہ گیا، اس کے بعد بھی شب جمعہ کی جو مجالسیں ہوتی ہیں اور وہاں پر بھی صرف اشاروں ہی میں وقت کے لحاظ سے گفتگو ہوتی رہی، چند لمحے، تاکہ ہمارے مقصد حیات کو نوجوان بچوں کے لیے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ عنوان تو یہی ہے کہ ولایت مولا اور محبت اہل بیت۔ یہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے کیا ممکن ہے کہ یقین مانیے لفظ ولایت اور محبت اہل بیت کا کہنا بیان یہ کسی سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے یا اللہ چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے۔ بہت وسیع مضمون ہے ولایت، اور میں اجمالاً بس اس میں یہی بات کہتا ہوں کہ جہاں علماء نے تفاسیر آل محمد کی روشنی میں پیش کیا اجمالاً کہ ولی وہی ہے، مولا وہی ہے جو حاکم حقیقی ہے، یعنی بہت سے معنی لیے گئے کہ دوست کے معنی لیے گئے اور جیسے جیسے تفاسیر ہوتی گئی، لیکن معصوم کے ارشاد کے مطابق جو مولا ہے، جو ولی ہے، وہ حاکم حقیقی ہے، یعنی حاکم، وہ اللہ حاکم ہے تو نبی بھی حاکم ہے، علی بھی، اور علی سے لے کے 12 امام تک سب وہ حاکم حقیقی ہے۔ یعنی لفظ ولی جہاں ایک ہی معنوں میں لیا جاتا ہے، ایک لفظ ہے، ان معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ربط بیان کے لیے کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جن معنوں میں اللہ ولی ہے وہی معنوں میں نبی ولی ہے، وہی معنوں میں علی سے لے کے 12 امام تک سب کے سب ولی ہے۔ جب ہم نے مولا مان لیا یعنی ولایت کو قبول کر لیا تو ہم عبد ہو گئے، ہم ان کے غلام ہو گئے۔ یہ عبد ان معنوں میں نہیں ہے کہ جو عام فہم الفاظ میں بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں عبد سے مراد اطاعت گزار، اوبیڈینٹ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تشہد میں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، گواہی دیتے ہیں آپ کہ پہلے بعد میں رسول کی گواہی دے رہے ہیں، پہلے عبد ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو عبد کن معنوں میں؟ یعنی رسول بھی پروردگار عالم حقیقی کے وہ اطاعت گزار ہیں، اور ایسا کہ کوئی ان کا عمل بغیر منشاء الہی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى کی سند قرآن میں موجود ہے، کوئی بات نہیں ہوتی مگر وہی ہوائے نفس سے تو سواری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں عصمت ہے، جب عصمت ہے تو پھر اس عصمت میں یاد رکھیں ان 14 کی عصمت میں کوئی 15واں شامل نہیں ہے۔ اور پھر کہ جہاں بات آ گئی تو سنیے کہ 14 معصوم کی عصمت یہ خاصہ پروردگار ہے۔ بے شک کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی معصوم ہیں، مگر ان کی عصمت یہ 14 کی ولایت کو قبول کرنے پر عطا ہوئی، یاد رکھیں۔ اور ہر نبی آخر کی امت ہے۔ اب یہاں جہاں ولایت کو ہم قبول کر لیے ہیں تو لازمہ ہوا کہ اب ہمارے نفسوں پر ہماری حکومت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عصمت نہیں ہے، لغزش ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمل کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے وہ مومن سے ناممکن ہے۔ یاد رکھیں منافق اور چیز ہے، مومن اور منافق میں کوئی امتیاز نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں جوڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو پھر منافق نہیں ہے، اور اگر وہ منافق ہے تو مومن نہیں ہے۔ یہی ولایت سب کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ کہ کہنے والے تو سب ہیں کہ ہاں ہم بھی مومن ہیں، جو رسول خدا کے بعد فلاں کو مانا، فلاں کو مانا، فلاں کو مانا، پھر اس کے بعد حضرت علی کو بھی مانا۔ تو میں نے کسی سال یہ آیت کے روشنی میں پیش کیا تھا، یہ ان کا ایمان مخلوط ہو گیا، اس لیے کہ مان کر بھی نہیں مانا،
نہیں، اس لیے ہم جو اذان میں کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اظہار ہے خلیفۃ بلا فصل. اگر آپ نا بھی کہیں گے تو رسول کے بعد علی ہی ولی ہے امام. اب لفظ امام بے شک کہ وہ بہت سے تاریخ میں محفوظ ہے جمہور اسلام میں جن کو بھی امام کے خطاب سے خطاب کیا گیا ہے، مگر وہ امام نہیں ہے جو یہ 12 امام منصوص من اللہ ہے. نام کے ساتھ امام ہونا اور ہے، امام منصوص من اللہ ہونا اور ہے. تو کہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے کیونکہ امام کا لفظ ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہی معنوں میں جو امام کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. یوں سمجھئے، اس کے لیے بس اتنی مثال کافی ہے کہ جب پیش امام جو نماز پڑھا ہے اس کے بعد پیچھے لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیش امام. یعنی امام کے معنی آگے کے بھی ہیں جو اول بھی ہے مثال بھی، لیکن در حقیقت ہدایت کا جو سمبل ہے، جو نشانی ہے، وہ امام منصوص من اللہ ہے. اب جس نے بھی رسول کے بعد ان 12 کو ماننے کے بعد پھر اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی 13ویں کو امام مانے. یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سی آوازیں اٹھ جاتی ہیں، بڑے بڑا مقام ہے، بل تقوی اپنی جگہ ہے، علم جتنا بھی ہو اپنی جگہ. جس کو بھی علم ملا تو علی کے در ہی سے ملا. تقوی وہ نہیں ہے کہ جہاں ولایت نہ ہو. اب اسی کے ساتھ میں نے اس سے پہلے بھی سرسری گفتگو پیش کی کہ محبت اور ولایت میں آخر فرق کیا ہے. تو ولایت کا فرق یہ ہوا محبت میں، یعنی محبت طلب کی گئی، واجب ہو گئی، فرض کر دی گئی. دنیا یہ چاہتی تھی، رسول نے ہم کو ہدایت بتلائی اور ظلم سے ہمیں نکالا ہے، اندھیرے سے نکالا ہے، چاہتے تھے اور کشتیوں میں بھر بھر کے کہ رسول کی محنت کا ہم صلہ دے دیں. اللہ کا رسول خاموش تھا. جب یہ آیت آ گئی، کہہ دو میرے حبیب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تمہاری رسالت کا اچھا کسی نبی کے لیے نہیں ہوا، کسی نبی کی محنتوں کی اجرت مقرر نہیں ہوئی بجز نبی آخر کے لیے، کہ جہاں اہل بیت کی محبت ہی اجر رسالت قرار پائی. تو در حقیقت جو حق غلامی رسول میں جی رہا ہے تو لازم ہے کہ اہل بیت سے محبت بھی کرے. آقا کہہ کر خطاب کرنا یا مان لینا اور ہے، اور محبت کا دعویٰ کر کے سچے دل سے اس محبت پر قائم رہنا اور ہے. نہیں، صرف قائم رہنا ہی کمال نہیں ہے. کمال محبت یہ ہے کہ لمحے آخر تک محبت میں فرق نہ آنے پائے. اور یہی مثال ملتی ہے کہ جہاں میسم بھی ہے، حجر عدی بھی ہیں، سلمان بھی ہے، اباذر بھی ہیں، قنبر بھی ہے، عمار یاسر بھی ہے. جب امتحان کی منزل آ گئی اور جب کہہ دیا ہاں میسم اس درخت پہ تم کو سولی دی جائے گی، اور دیکھیے کمال کہاں تک آگے بڑھ رہا ہے کہ اس درخت کے پاس جاتے تو رکعت نماز پڑھتے، تو میرے لیے پیدا ہوا، میں تیرے لیے پیدا ہوا ہوں، اور وہ وقت کا انتظار کرتے، وقت کب آئے گا. یہی بات ہے کہ جہاں محبت جب کمال کی منزل پر آتی ہے تو وہاں عشق تک پہنچتا ہے انسان. اب وہاں عشق جس سے عشق فنا فی العشق ہو جائے تو اہل بیت کے چاہنے والے فنا فی عشق حسین ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے فنا فی علی ابن ابی طالب ہیں، اور محمد و آل محمد فنا فی اللہ ہے. اس طرح سے توحید، یعنی توحید اس کی احدیت، اس کی سمدیت، اس کی وحدانیت. بے شک کہ رسول نے بہت سی مصیبتوں کو برداشت کیا، پیغام تو پہنچایا، مگر کمال یہ تھا کہ جو پہنچایا اس کی بقا بھی تو ہو. تو خود قدرت نے انتظام کیا، عالم ارواح ہی میں طے ہو گیا کہ ہاں اس شہادت کے بعد کو کون اٹھائے گا. زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بجز حسین ابن علی کے کوئی راضی نہیں ہوا. یہ حسین کا کرم ہے. خدا کی قسم ہر مومن کا وجود پر حسین کا احسان ہے. ہر مومن کے وجود پر سیدہ کا کرم بھی ہے، احسان بھی ہے. اب کتنا بھی یہ شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. بس اجمالاً یہ
کہ جب ہماری اہل بیت فرماتی ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا. یہی بات ہے کہ بڑا مقام ہے ماں کا، بڑی منزلت ہے ماں کی. خوشا نصیب وہ گھرانے کا کہ جس گھر میں بچہ پروان چڑھتا ہو تو ابھی نہیں جانتا کہ علی کون ہے حسین کو، مگر عالم یہ ہے کہ بیٹا کہو یا علی. تو وہ باپ کا نام بعد میں دے گا، پہلے ہی کہے گا یا علی یا حسین. یہ ہے پروان چڑھنا ماں کی گود، وہ مدرسہ. اور مختصر یہ ہے کہ جہاں ولایت اور محبت کے فرق میں محبت لازمہ ہے، اور ولایت جب ولایت مان لیا تو ہر حکم پر سر جھکا دیں، یعنی مکمل اپنے آپ کو جس کی ولایت اختیار کیا اپنے آپ کو سپرد کر دیں. ایک ولایت کے معنی یہ بھی ہے کمپلیٹلی، یعنی اب میں نہیں، میرا نفس نہیں، جو مولا فرما دے، جو مولا کا حکم ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی میں ہو یا تقسیم جائیداد ہو یا حقوق کی بات ہو یا کوئی تنازع ہو گیا ہو، کوئی جھگڑا ہو گیا ہو، تو قول معصوم پیش نظر رہے. یہی علماء انہی ارشادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ جہاں شرعی طور پہ تقسیم بھی ہو جائے، حقوق پہنچ جائے، مگر حق اہل بیت اگر رک جائے تو ظاہر ہے کہ محبت کمال کی منزل تک نہیں آ سکتی. میں بند الفاظ میں کہہ دیا کہ اہل بیت کا حق تو ہے نا، ان کا حق یہ ہے کہ ان کی محبت جب ہے تو خمس بھی نکالا جائے. خدا سے محبت ہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ بھی ہو. اہل بیت کی جو ولایت ہے تو ہر آنے والی سانس کی دھڑکن علی علی بنتی چلی جائے. یہ الفاظ میں نہیں ہے. در حقیقت کوئی اگر ڈاکٹر سے پوچھے کہ اگر یہ دھڑکن میں کیا بولا جاتا ہے، کوئی آواز بھی تو آتی ہوگی نا. وہ کیا جانے کہ مومن کا دل دھڑک رہا ہے تو اس کی آواز کیا بن رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آواز علی کے علاوہ کوئی اور آواز، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں اشد محبت ہے، یعنی وہ جس محبت میں جی رہا ہے، واجبات پر عمل ہے، احکامات پر عمل ہے. نماز بے شک کے مومن ہی کو پڑھنا ہے، واجبات پر عمل کرنا ہی ہے. آج یہ ذرا سا ہم اسی میں آگے بڑھیں گے کہ امام کو کیسا کس نے پہچانوایا. میدان غدیر میں نہ صرف ولایت کا اعلان ہوا بلکہ امامت کا بھی اعلان کے ساتھ اظہار بھی ہوا. بڑا طویل خطبہ ہے، حیات باقی رہی تو اس پر گفتگو کہ کیا کیا رسول نے اس خطبے میں انشاء فرمایا. اولا بالتصرف فرما دیا، اب کہا بس مولا، تو یعنی امت کو مولا کے حوالے کر دیا جی، کہ تنہا نہیں چھوڑا. اس لیے تنہا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ پوچھے کہ ہم کس سے ہدایت پاتے، ہم کیسا اپنے فیصلے کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے. اب دیکھیے لفظ تبلیغ کو سمجھے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، یعنی تبلیغ کرو تم. تو اب کس طرح سے مومن تبلیغ کرے؟ جو حاضر تھے ان سے یہ کہا کہ جب تم جانا دوسروں تک تو غائب تک پیغام پہنچائے، یہ تبلیغ ہے. تو بتائیے وہ تبلیغ کیا آج بھی جاری ہے کہ نہیں؟ ہر مجلس میں تبلیغ ہو رہی ہے. یاد رکھیں وہ مجلس جہاں ولایت کا ذکر نہ ہو، مجلس تو ہے ضرور، لیکن وہ ماحول نہیں بنتا جب تک کہ مولا کی ولایت کی فضائل کا اظہار نہ ہو جائے. اس لیے مجلس کی بنیاد ہی ولایت پر ہے، اس کا اختتام مصائب اہل بیت پر ہے. آئیے دو لفظ اور سنیجئے کہ آپ ہم جو گریہ کرتے ہیں ذرا سا معرفت کے ساتھ بھی گریہ ہو جائے. جب معصوم فرماتے جب مومن پانی پیتا ہے جی، اور اس کے بعد وہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد اللہم العان قتلۃ الحسین، معصوم فرماتے ہیں اسی وقت اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے. 1,00,000 نیکیوں میں اضافہ ہے، 1,00,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور 1,00,000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. نہ بھولیے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، ہو سکتا ہے مغیار میں ہوں تو آہستہ ہی صحیح.
یوں آنسو نکل جائیں گے آنکھ سے. بلکہ معصوم فرماتے حسین کا نام ہی مومن کا آنسو ہے. مومن کا آنسو ہے یعنی نام میں ہی وہ تاثیر ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی جو بھی نبی تھا وہ کربلا کی زمین سے گزرا ہے. کہیں ٹھوکر لگی اور کہیں کشتی ڈگمگانے لگی تو وہاں یہی بات تھی ہاں تاکہ تم بھی وہ اجر میں وہ ثواب میں شریک ہو جاؤ. آدم نے پوچھا کیا مالک میں نے کوئی غلطی کی کیا گناہ ہو گیا؟ کہا کوئی گناہ نہیں ہوا مگر خون بہنے لگ گیا پیر سے. تو کیا بات تھی؟ آج وہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا وقت ماتم کرنے کافی ہے حسین کے نام پہ کیا خون بہائے؟ یہ سوالات اٹھتے رہیں گے. خون بہانے والے بہاتے رہیں گے. خدا کی قسم کوئی مومن جوان بچہ بوڑھا ضعیف وہ کبھی اس نیت سے نہیں خون بہاتا کہ میں اپنے آپ کو مار کے مر جاؤں. یہ الزام ہے. ہاں اگر مر جائے یا حسین کہہ کے روتا ہے مر جاتے ہیں خودکشی نہیں ہے. جو ہوتا ہوتا رہے کہنے والے کہتے رہیں گے یہ رکنے والی بات نہیں ہے. یقین مانیے صحیح محبت جب بھی نام حسین آتا ہے تو بے ساختہ سینے پہ ہاتھ چلا جاتا ہے. آنسو گرنے شروع ہو جاتے. اللہ اکبر. اب جب آپ کے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں معصوم فرماتے گویا تم نے جناب سیدہ کے زخموں کے مرہم کر ایک ایک قطرے آنسو. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے بہت جلد اسی طرح میں اعلان بھی کر دوں گا کہ کون سی تاریخ لفظ آنسو پر گفتگو کی قرآن اور حدیث معصوم اور کربلا سے. بس آج اتنا کافی ہے. عزیزان گرامی بے شک کہ بڑا احسان ہے آپ کا بڑا احسان ہے آپ کا اور میں صاحب خانہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے انہوں نے صرف آپ کے ہمارے آنے کا انتظام نہیں کیا بلکہ حسین کی دشیاری اور آج مجلس اس عنوان سے بھی ہے کہ ہاں تاریخ کے لحاظ سے جو کچھ کے گفتگو ہے چند باتیں جو امام رضا غریب وہ غریب جس کو غریب الغرباء بہت سے کہتے ہیں کہ جہاں دفن ہے وہاں کے ساکنان کہتے ہیں نہیں ہمارے اس امام کو غریب نہیں کرو لیکن زیارت کے جملے ہمارے بنائے السلام علیکم یا اسی طرح سے جب لازمہ یہ ہوا کہ امامت جب وہ دنیا طلب کرتی ہے کہ آپ کے امام ہونے کی صداقت کیا ہے تو اس موقع پر لازم ہو جاتا ہے امام پر کہ معجزے کو پیش کریں. معجزہ در حقیقت اللہ کی طرف ہی سے مگر امام کے ہاتھوں سے ان کے وجود سے ظہور میں آتا ہے اور لازمہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں معجزہ طلب کر لیا جائے تو حجت تمام کرنا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. ایک اور صلوات. اب جو کہ امام رضا غریب کے حالات زندگی میں بہت سے معجزات ہیں اور اس میں وہ شاعر کا بھی ذکر آپ سنتے رہتے ہیں مگر الگ انداز سے مجھ سے ذکر سنیے کہ آخر وہ قمیص کیا تھا وہ پیراہن کیا تھا جو آپ نے اس شاعر کو عطا کیا. امام کی بارگاہ میں کسی نے تحفہ بھیجا. پہلے اس واقعے کے بعد منظر کے بعد پھر میں وہ شاعر کے لیے جو قمیص ہے اس کا ذکر کروں گا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور بہت کچھ وہ امام کی خدمت میں ہدیہ دیا اور تاکہ امام خوش ہو جائے مگر امام میں کوئی خوشی کا اظہار نہیں. امام ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس وقت اس کے دل میں کیا شک پیدا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے غلام سے کہا کہ ایک تشت لاؤ اور پانی منگایا اشارہ کیا میرے ہاتھ پہ پانی ڈالو. تو جیسے وہ غلام امام رضا غریب کے ہاتھ پہ پانی ڈالتا تھا وہ پانی انگلیوں سے گر کے سونا بنتے چلے جاتا. اس کے دل میں کیا تھا کہ امام سے
شاید یہ تحفے سے خوش نہیں. دیکھیے امام ہے سارے دل کی، تو اس کے ایمان کو امام نے مجوزہ دکھا کے سنبھالا ہے کہ اپنی ہر چیز کو تم بڑی نہ سمجھو. دنیا ما فیہا کیا چیز ہے معصوم کے نزدیک، جیسے جیسے وہ. اس کے بعد میں فرمایا من کانا لا یبالی بالذی حمل الیہ، جس کا یہ مقام ہو اور ایسی طاقت رکھتا ہو جو کچھ اس کے پاس لایا جاتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے. یعنی جو وہ لایا تھا اس کے دل میں تھا میں بہت کچھ لایا ہوں، بہت کچھ، اس کے نظر میں تو بہت کچھ تھا نا. تو اس کے لیے کیا چیز ہے کہ جہاں ہاتھ کا دھون. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کے دور میں ایسا تھا تو پھر ہر مومن غریب کیوں رہا؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں. کیا بات ہے؟ ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ امیر ہی رہتا، یعنی ایمان تقسیم کر دیتے. ہمارے یہاں سے کا بھی سن لیجیے، آئے مولا بہت مفصل ہو گیا ہوں میں، بہت پریشان مفلس ہو گیا ہوں، بہت مشکل سے زندگی گزرتی. اچھا جاؤ اس پتھر سے کہو پروردگار علی کا واسطہ سونا بنا دے. لیکن وہ امام رضا کا موجودہ ہے، یہ ہمارے یہاں سے بہتر. اور جیسے ہی کہا وہ اتنا بڑا پتھر سونا بن گیا. کہا مولا اتنا لے کر کیا کروں حاجت تو یہ، کہا جاؤ یہی واسطہ دے کے توڑ لو. اب جیسے ہی کہا جتنا ہاتھ میں آ رہا تھا وہ سونا اور باقی پتھر رہ گیا. دیکھیے امتحان کی معنی سمجھیے. ایک مومن آیا کہا مولا بہت غریب ہوں مفلس ہوں. اچھا تجھے یہ بادشاہ مل جائے کا خیال ہے مگر اس کے عوض میں ہماری محبت کو دینا. کہا مولا ممکن نہیں ہے. پھر کیوں اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ الہی میں کبھی بیان کر چکا ہوں. کتاب المومن جہاں 99 سے زیادہ لفظ مومن پر گفتگو الحسا کے لکھنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ماں فرماتے ہیں اگر مومن کو جو دولت مند ہے غریب کر دیا ہے اور اس کی غربت اس کے ایمان کی ہلاکت ہے تو اللہ اس کو کبھی غریب نہ ہونے دے گا. کبھی یہ نہ سمجھے کہ بس ہم کو کیوں دولت نہیں ملتی. اور فرمایا کہ اگر کسی غریب کو دولت دے دی جائے اور وہ دولت اس کے ایمان اور آخرت کی ہلاکت ہے تو اللہ اس کو دولت نہیں دے. کتنا بڑا احسان ہے. جیسے ایک ماں بچے کو روکتی ہے، گرم چیز پکڑ لیا ہو، آگ کی طرف جا رہا ہو، ارے وہ 100 یا 200 ماؤں کی محبت رکھتا ہے ایک مومن کے لیے، کتنا بچاتا ہے، کتنا احسان ہے اس کا. تو اس میں یاد رکھیں، بعد میں بات آ گئی کہ جب آپ اپنی نماز ختم کرتے ہیں، واجب نماز یا سنت نماز، جب آپ نماز ختم کے فوراً سجدے میں چلے جائیے اور کہیں الحمدللہ پروردگار تیری توفیق سے تیری مدد سے عبادت بچا لایا ہوں. تو ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو واجب نماز خود پڑھ رہا ہے اور پھر مجھ سے ہی مدد مانگتے رہا. یعنی اللہ کی مدد توفیق شامل نہ ہو تو آپ کوئی نیک کام کر ہی نہیں سکتے. مگر لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، مدد مسلسل ہے. میں بار بار کہتا ہوں امام کا قول کہ امام نے خود فرمایا کبھی اپنے کو تنہا نہ سمجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک سلوات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہ آخر وہ قمیص کی اہمیت کیا تھی امام نے خود فرمایا. دینار بھی دیے اور دیبل کا مرثیہ معروف مرثیہ، اکثر وہ ذاکرین ایک ایک ان کے شعر پر گفتگو کرتے ہیں. بس یہاں مطلب یہ تھا کہ امام سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اس کی عظمت. امام جب وہ قمیص دیبل کو حوالے کرتے، ایک آپ فرماتے ہیں اے دیبل اس میں 1000 راتوں میں 1000 رکعت میں نے نماز پڑھی ہے. 1000 راتوں میں 1 رکعت نماز پڑھی ہے اور 1000 مرتبہ میں نے اسی لباس میں قرآن ختم کیا. یہ اہمیت. اب میں آگے نہیں جاؤں گا، اس موجودے کے اور بھی واقعات ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کی دولت لوٹی گئی. اس کے بعد یہ ابا کے بارے میں معلوم ہو تو کس طرح سے تبرک لینا چاہے. پھر دیوی کا پورا واقعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. امام رضا غریب جب مامون نے طلب کیا، تاریخ ہے کہ وہی منظر تھا مدینے میں جب حسین جس طرح سے رخصت ہو رہے تھے.
بار بار نانا کی قبر پہ آتے، پھر اس کے بعد رخصت ہوتے۔ وہی عالم تھا امام رضا غریب کا۔ ایک مرتبہ جب ظالم کی طرف سے جنگ بڑھ گیا تو گھر والوں کو جمع کیا، آؤ بچوں سب اب میری جدائی پر گریا کرو، پھر واپس پلٹ کر نہیں آؤ۔ اللہ اللہ، جب کہ امام پہنچے، ظالم تو یہی چاہتا تھا نا کہ امامت باقی نہ رہے، حقیقی امام نہ رہے، کوئی حرام و حلال بتانے والا نہ رہے۔ ظالم نے بیٹی سے شادی بھی کر دی، ولی عہد بھی بنایا، بہت سے معجزات ہیں جہاں آپ کے لیے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں اور اس کے بعد پھر واپس بلا لیا، لیکن یہی ظالم نے ایک مرتبہ دھوکے سے انگور یا انار میں زہر ملا کر امام کو پیش کیا، بس 2-4 دانے خود بھی کھائے اور کہا کہ اچھے انگور ہیں آپ کھائیں، یہ جی نہیں چاہتا، حاجت نہیں ہے، بہت اصرار کرنے لگا، یعنی اصرار ایسا تھا اگر آپ نہ کھائیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ بس 2 دانے امام نے کھائے اور اس کے بعد سر پہ آبار ڈالی، کہا کہاں چلے تو جہاں بھیجنا چاہتا تھا وہی کا۔ ابو اسلط سے یہی کہا تھا کہ جب تم اس عالم میں دیکھنا تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ امام آئے، عزیزان گرامی یاد رکھیے، امام حسین کی شہادت کے بعد ہر امام کو جب زہر سے شہید کیا گیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر امام اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑتے جاتے تھے، تڑپتے جاتے تھے، لب پر یا حسین یا ابا عبداللہ ہی ہوتے۔ ہر امام نے اپنی مظلومیت پر حسین ہی کو یاد کیا۔ زہر کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ اب اس اسلط سے بس اتنا کہا کہ گھبرا نہیں۔ ایک مرتبہ دروازہ کھل گیا، ایک چاند سا چہرہ بچہ داخل ہوا، وہ گھبرا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا تو فکر نہ کر، ہاں اب جب میرے مولا امام تقی جواد قریب پہنچے، رموز امامت حوالے کیا، بہت کچھ باتیں انہیں سینے سے لپٹا لیا، کہا تقی جواد آ گئے، بس اتنا کہوں گا مولا آپ کے لیے ممکن تو ہوا کہ آخری موقع پر تقی جواد آ گئے، ہائے کربلا میں فاطمہ۔ جب کہ پانی آیا اور جب غسل دیا گیا، اس کے بعد آپ کا جنازہ ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ حضرت پریشان تھا کہ مامون جب آئے تو کیا ہوگا، گھبرا نہیں گھبرا نہیں گھبرا نہیں، وہ رسول سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بے شک کہ امام رضا غریب کی خبر بن گئی، خدا کرے آپ کو زیارت نصیب ہو۔ 1 لاکھ اس سے زیادہ اجر ثواب ہے حج کا امام رضا غریب کی، امام رضا غریب کی زیارت۔ جو مانگنا ہے امام ضامن ہے نا، ضامن باندھتے بھی ہیں آپ سفر پہ جانے والوں کے لیے۔ تو وہاں پر یہی بات تھی کہ جب قبر بن گئی، ادھر سے بہن بے چین، میرا بھائی کیسا ہے پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں ہے، مدینے سے چلی اور شہزادی معصومہ خود گئی، اور جب پہنچی ہے تو دیکھا کہ سیاہ پرچم ہے، سیاہ لباس ہے، پر کیا بات ہے؟ روتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ شہزادی کچھ ہی دن زندہ رہی، برداشت نہ کر سکی بھائی کی جدائی، بس اتنا کہوں گا یا معصوم آئیے کربلا میں زینب ہے، بھائی کا لاشا سامنے پامال ہو رہا تھا، تیار بتیار پھر آیا گیا تھا۔ ہاں رضوان گرامی، اب آپ 40 کے عشرے میں داخل ہو گئے۔ اب آج سے یقیناً ہر مجلس میں چہلم حسین ہی کا ذکر ہے، 40 ہی کا ذکر ہوگا یقیناً۔ ہاں، اور ایک اعلان بھی ہے، کل فیاض صاحب کے گھر میں مجلس ہے، آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، کوشش کیجئے جیسے بھی حالات ہیں یہاں احتیاط کے ساتھ آپ ضرور مجلس میں جائیں، احتیاط جتنا ہو سکے گے۔ یہ یاد رکھیں، آپ اس غم کی حفاظت کیجئے، فاطمہ آپ کی حفاظت۔ میں کیسے یقین
نہ کروں، کیسے یقین نہ کروں؟ ارے فرزند فاطمہ کا ذکر ہوا ہے، شہادت شہزادی نہ آئے؟ نہیں، معصوم کا قول ہر مجلس میں بیوی آتی ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کے جو آنسو بہتے ہیں، اللہ اکبر، جس طرح سے آپ جناب سیدہ کا ساتھ دے رہے ہیں، عرش پر آپ کا مقام ہے، ایک مجلس وہاں بھی ہوگی، ذاکر خود حسین ہوں گے، عرش پر تحت عرش ایک مجلس ہے، اور عرش پر خدا خود ذاکر ہوگا، ہر رونے والا دنیا میں اس مجلس میں شریک ہوگا، ہر آنسو بہانے والا صرف یہی نہ سمجھے کہ یہاں بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں، روز محشر ذاکر خود حسین بھی ہوگے، خدا ذاکر ہوگا، اور عجیب مجلس ہوگی۔ اب یہ مجلس جہاں پر جناب سیدہ آ گئی، ہاں بھائی کا 40 دھوم سے ہو، زینب کی تمنا تھی، لیکن سوچئے عزیزان گرامی، امام نے یوں ہی نہیں کہا، جب پوچھا مولا آپ کے پاس سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ الشام، الشام، بس یہی کہتے ہیں۔ اب جب کہ وہ منزل آئی کہ دربار میں علی کی بیٹی کو جانا پڑا، 700 کرسی نشین تھے، ایک منزل ہے کہ جہاں بھرے دربار میں کس طرح سے امام حسین کی امامت کی تصدیق ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ میدان جنگ کا معرکہ اور ہے، اور یہ معرکہ دربار کا اور ہے، اس کو زینب ہی نے فتح کیا ہے، کسی سے ممکن نہیں تھا، کسی سے ممکن نہیں تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا سکینہ نے، اور دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ آگے بڑھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یزید سر حسین سے بے ادبی کر رہا تھا، اس سے رہا نہیں گیا، بتا یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسین کا سر ہے۔ یہ تو بتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ فاطمہ کا بیٹا۔ مسلمان نہیں تھا، کہا وائے ہو تجھ پر، اچھا یہ رسول کے نواسے کا سر ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد سر کو اٹھایا، اپنی پیشانی امام حسین کے پیشانی پر رکھ دی اور کہا حسین گواہ رہنا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ سکینہ دیکھتی رہی کہ ہاں میں بھی بابا کے سر کو مانگ لوں۔ ایک مرتبہ کہا یزید میرے بابا کے سر کو دے دے، عجیب جملہ کہا یزید نے۔ کہا اچھا تمہارے باپ نے تو امامت کا دعویٰ کیا تھا نا، یہ دعویٰ میں اس وقت سچ مانوں جب تم اپنے بابا سے کہو کہ آ جائے۔ دیکھیے سکینہ نے بابا کے سر کو طلب کر کے بھرے دربار میں امام حسین کی ولایت کی تصدیق کر دیے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا دیا، کہا بابا آ جاؤ، ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، رخسار پر رخسار رکھے، بیان کرتے کرتے بچی کو عزکم اللہ۔ لیکن یہی بات میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، اگر سکینہ زندان میں نہ گزرتی تو نہ معلوم یزید کتنے سال تک۔ سکینہ کی شہادت اہل بیت کی رہائی کا سبب ملا، اور یہ منزل تھی کہ روتے روتے بچی کو چین نہیں آیا، باپ کا سر زندان میں بھیجا گیا، سر کو گود میں لے کر روتے روتے بچی خاموش ہو گئی۔ سید سجاد نے ہاتھ تھاما، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے سید سجاد کی غربت، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور زندان میں ننھی سکینہ کی خبر بنائی، ہاتھ بلند ہوئے، حسین نے بیٹی کو لے لیا، رہائی کا حکم تو مل گیا۔ بس ایک تو منزلیں ہیں، اس لیے کہ آئندہ کی مجلسوں میں انشاءاللہ 40 کا ذکر تو ہوگا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ رہائی ہوگی؟ تو اب زینب کے سامنے جب سید سجاد نے کہا کہ یزید نے رہائی کا حکم دے دیا ہے، دیکھیے امام وقت ہے، مگر مقام زینب سید سجاد سے پوچھیں، پھوپھی سے پوچھ رہے ہیں، پھوپھی اماں کہیے کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں، پہلے میں بھائی کا ماتم کروں، مجھے گھر چاہیے۔ کیا تمنا! ارے جب کبھی یا حسین کہتے
تو نو کے نیزہ سے اذیت پہنچا. نہیں بیویاں رو نہ سکی. سکینہ یا حسین کہتی تو تماچے. کیسے لوگ تھے. اور جب وہ گھر ملا ایک مرتبہ تبرکات بھی آئے اور سر حسین بھی آیا, شہداء کے سر آئے. آپ کھڑے ہو گئی, سر حسین کو بلند کیا. عورتیں آتی چلی جا رہی تھی. دیکھا کہ رنگ برنگ کے لباس پہنے ہیں. اچھا کیا تمہارے پاس پرسا دینے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ سوتی ہوئی سیاہ لباس پہن کر آئی. اب بیان کر رہی تھی ذاکرہ خود زینب ہے, یہ مجلس کی بنیاد زینب نے ڈالی ہے. کہا جو جانتے ہیں جانتے تھے وہ یہ محمد کا نواسہ کا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید. سارا بیان کرتے کرتے بیوی کو گشاتا تھا. سید سجاد کا گریہ بلند ہوا. 3 یا 7 دن تک زینب نے مجلس کا اہتمام کیا. گریہ ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد جب کہ سواریاں آئیں, عجب نہیں عباس کو پکارا ہوگا. ارے گھر کی بات تھی نا, اکبر بھی تھے, عباس بھی تھے, قاسم بھی تھے. ہائے اب زینب کیسے سوار ہو. جب کہ یہ سواریوں کو بشیر کے حوالے کیا گیا اور جیسے جیسے یہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا اور وہاں پر دیکھا اس سے پہلے کہ جہاں جابر نابینا تھے اور غلام سے بس اتنا کہا میرے آقا کی قبر کہاں ہے بتا دینا. ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ یہاں بہت سی قبریں ہیں, نہیں معلوم حسین کی قبر کہاں ہے. کہا اچھا میں پہچان لوں گا. درمیان میں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. قبر حسین سے جواب وعلیکم السلام یا جابر. اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا, بہت گریہ کیے. اسی اثنا میں شور و غل کی آواز تھی, ہٹو ہٹو علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے, علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. جب آئی شہزادی تو اپنے آپ کو بھائی کی خبر پر گرا دیا. پہلا جملہ تھا حسین تیری امانت کو زندان میں کھو کر آ رہی. سکینہ مر گئی. لعنت اللہ الظالمین الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون. پروردگار تیری عزت کی قسم ذکر کریم قبول فرما. ہماری مومن کو جلد سے جلد مذہب کربلا کی زیارت سے نصرت فرما. ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کلیہ عطا فرما. ہمارے بچوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ملت جعفریہ میں اتحاد عطا فرما. پروردگار خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.